رمضان المبارک 2024 کے بابرکت مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان المبارک اسلامی ثقافت میں سب سے مقدس مہینہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات۔ رمضان المبارک 2024 کے بابرکت مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ معزز ناظرین، رمضان المبارک 2024 بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی عزیز مہمان مختصر سی ملاقات کرتا ہے۔ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رمضان وہ موسم ہے جس میں ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمتوں کا موسم ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کا خصوصی استقبال کرنا چاہیے۔ تو آئیے رمضان کی تیاری کریں تاکہ ہم اس کے ثمرات پوری طرح سے حاصل کریں۔ واقعی خوش نصیب وہ ہے جو ماہ رمضان کے ہر سیکنڈ کا بہترین استعمال کرے۔ روزہ کی اہمیت اور اقسام، فوائد اور شرعی احکامات۔ ہر سال جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آخری مہینہ ختم ہوا ہو۔ ایک سال تیزی سے گزر گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے سمت کھو دیتے ہیں، روزمرہ کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کو مبارکباد دینا چاہیے اور اسے اپنی زندگیوں پر غور کرنے اور اپنے طریقوں پر نظر ثانی کرنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی تلقین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں رمضان کے استقبال کا کوئی خاص طریقہ نہیں جانتا، لیکن مسلمانوں کو اس کا استقبال خوشی اور مسرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق دینے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اسے ان زندہ لوگوں میں شامل کیا ہے جو نیک اعمال کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک تک پہنچنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی آمد کی بشارت دیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے داروں اور راتوں کو عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مشروع ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کا خیر مقدم خلوص نیت اور خلوص نیت کے ساتھ صدقے دل سے توبہ اور روزے اور قیام کی تیاری کریں۔ روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں سوائے ان کے جن کے پاس کوئی عذر ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے اسلام کا چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اہم ترین برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے کا خیر مقدم ایمان کے ساتھ کریں اور اللہ سے اپنے روزوں اور اپنے اعمال صالحہ کے اجر کی امید رکھیں۔ رمضان کا مہینہ دن کے وقت بھوکا پیاسا رہنے یا ان بری عادتوں سے پرہیز کرنے کا نہیں ہے جن کے ہم باقی سال کے دوران عادی ہیں۔ روزے میں دل، ایمان اور اللہ پر یقین شامل ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک نئے آغاز کے موقع کے طور پر رمضان کی تعریف اور استقبال نہیں کرتے، ہمارے روزے اور رویے میں تبدیلی کے ذریعے ایمان اور تقویٰ کو فروغ دینے کے ایک موقع کے طور پر ہم اس بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ بہت سے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں کماتے سوائے اس کے کہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دل اور زبان پر بھی روزے کا اثر ہونا ضروری ہے۔ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نفرت کو پروان چڑھاتے ہیں اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے سے آپ کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی، اگر اس سے آپ کو نہ صرف اس ملک بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے درد کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر اس سے آپ کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، تو آپ کے روزے میں کچھ خرابی ہے۔ پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے، نہ کہ روزہ جو انسان کو روحانی طور پر بلند کرتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے بڑی برکتوں اور انعامات کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس کے لیے تیار ہوں، اس مہینے میں تمام نیکیوں کا اجر کوئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اس مہینے میں ہمارے لیے اپنے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے انتہائی آسان بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی ثقافت میں سب سے مقدس مہینہ کیوں ہے؟ ہر سال دنیا بھر کے مسلمان نئے ہلال کے چاند کے نظر آنے کی توقع کرتے ہیں، جو رمضان کے سرکاری پہلے دن، اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ اور اسلامی ثقافت کا سب سے مقدس مہینہ ہے۔ رمضان کے آغاز میں ہر سال اتار چڑھاؤ آتا ہے، کیونکہ قمری اسلامی کیلنڈر چاند کے مراحل کی پیروی کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز اور اختتام کا تعین سعودی عرب میں چاند دیکھنے والی کمیٹی کرتی ہے۔ یہ کمیٹی کے نئے ہلال کے چاند کو دیکھنے کے اگلے دن سے شروع ہوتا ہے، جو مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کافی بے ہوش ہے اور اسے صرف 20 منٹ تک دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر چاند گہرا یا بادلوں کی وجہ سے عام آنکھ کو نظر نہیں آتا تو چاند کے حساب سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا یہ آسمان میں ہے یا نہیں۔ اس سال رمضان المبارک 2 اپریل سے شروع ہونے اور 2 مئی کو عید الفطر کی تقریبات کے ساتھ ختم ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مسلمان رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ مسلمانوں کے لیے یہ مشروع ہے کہ وہ اس بابرکت مہینے کا خیر مقدم خلوص نیت اور خلوص نیت کے ساتھ صدق دل سے توبہ اور روزے اور قیام کی تیاری کریں۔ روزہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، سوائے ان کے جن کے پاس کوئی عذر ہو۔ روزہ دار کو افطار کے لیے کھانا کھلانا۔ روزے دار کے لیے افطاری کا انتظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ روزہ داروں کو کھانا پینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ استطاعت کے مطابق اور اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رزق دینے والے کو روزہ رکھنے والے کی طرح پورا ثواب ملے گا۔ زید بن خالد الجہنی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرنے کے لیے کھانا کھلایا تو اس کے لیے اس روزے دار کے برابر ثواب ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں اسے کچھ بھی کم کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب قرآن اور اس کی تلاوت کی حیثیت جانتے ہیں۔ صحیح احادیث میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بے شمار ثواب ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے یعنی روزے کے مہینے میں قرآن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن قیامت کے دن اس کی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن سورتیں البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ 2 بادل یا 2 سایہ دار یا پرندوں کے 2 جھنڈ بن کر آئیں گے، جو ان کی تلاوت کرنے والوں کی فریاد کریں گے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کا سہارا لینا باعث برکت ہے اور اس کا ترک کرنا باعث غم ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معاویہ نے کہا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہاں بٹالہ سے مراد جادوگر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس امت کے پیش رو رمضان المبارک میں مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں 3 دن میں اور اس مہینے کے آخری عشرہ میں 1 دن میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ ان بابرکت ایام اور بابرکت راتوں میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے۔ غیبت اور لغو باتوں سے اجتناب ایک مسلمان کو ایک اصول کے طور پر بےہودہ اور فاحش باتوں اور ایام جاہلیت کی سرگرمیوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، اور جب وہ روزہ رکھتا ہو تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں تمام برے کاموں سے پرہیز کرے۔ تنازعات میں الجھنے کی بجائے اسے مشورہ دیا جائے کہ وہ اپنے مخالف کو صاف صاف بتا دے کہ وہ روزہ سے ہے، تاکہ کسی بھی برے طرز عمل کے تمام دروازے بند ہو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور برے کام نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے اور کھانے سے پرہیز۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے جس کی بنیاد اعتدال، درمیانی روش اور زیادتی سے دور ہے، اس لیے عام طور پر کھانے پینے کی تاکید کرتا ہے۔ کسی کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کھانے سے نیند بہت زیادہ آتی ہے، جس سے عبادت کی کثرت ہوتی ہے اور اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک مسلمان کو اس عظیم موقع سے محروم کرنے کے لیے بہت زیادہ سونا، کھانا اور پینا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح، رضاکارانہ رات کی نماز، سال کے کسی بھی وقت نفلی رات کی نماز کی سفارش کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم انعامات کا مستحق ہے، یہاں تک کہ رمضان میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں راتوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتے تھے، لیکن فرض کے طور پر اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی نیت سے نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی عمل تھا اور ابوبکر کی خلافت اور عمر کی ابتدائی دور میں بھی اسی طرح جاری رہا۔ ابو داؤد نے کہا کہ اس روایت کو عقیل، یونس اور ابو اویس نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ عقیل کا قول ہے، وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور راتوں کی اہمیت کو جاننا۔ رمضان کے آخری عشرہ دنوں میں عبادات اور عبادت پر معمول سے زیادہ زور دیا جانا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور راتوں کے اسلام میں ایک منفرد اہمیت ہے، اس کی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، خصوصاً طاق راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان طاق راتوں میں قرآن و سنت کے مطابق شب قدر بھی شامل ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت میں گزارے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا۔ ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ سخاوت کرے، سال بھر اپنی دولت خرچ کر کے معاشرے کے غریب اور کمزور طبقے کی مدد کرے، لیکن رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ فرض، صدقہ، زکوٰۃ، ایمان اور نماز کے بعد اسلام کا دوسرا اہم ترین عنصر ہے۔ اپنے مال و زر کو خلوص نیت اور خالص نیت کے ساتھ خرچ کرنا ایک مسلمان کے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسلمان جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے بدلے 700 گنا اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔